جی محمد دلشاد، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے، آسان زبان میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے اللہ سب سے مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان اللہ سنسار کے سچے مالک کو کہتے ہیں۔ جو سنسار کا سچا مالک ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو موت سے پوتر ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، مر جائے گی، مٹ جائے گی، اللہ باقی رہے گا۔ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خود موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور وہ سب کو موت دے گا، خود موت سے پوتر ہے۔ اب اس نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ انسان اور جنات کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو پیدا کیا ہے، وہ امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو، غور کرنے کی بات ہے، انسان اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں اس قدر بھٹکتا ہے کہ وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، اور اس دنیا میں زندگی اور موت کے سسٹم کو دیکھ کر بھی، یہ جان کر بھی کہ میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، سچ کو جانتے ہوئے بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، بڑے حساب سے کرم کرنے کے لیے دن نکال دینا۔ اب دیکھو نا، اس کائنات کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے۔ کیا ہے اصل؟ زور سے بولو۔ اندھیرا۔ اس کائنات میں ہر روز روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، ہمیں جیون دیا، پھر یہاں جیون جینے کے سارے سادھن پیدا کر دیے ہمارے لیے۔ اور اس کائنات کی جو اصل ہے وہ اندھیرا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے کرم کرنے کے لیے روز اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے، اور ایک اندازہ طے کر دیا ہے ہماری رچنا کے اعتبار سے اور دن اور رات کے اعتبار سے کہ ہمیں کرم کرنے کے لیے کتنے دن کا حصہ چاہیے، کتنا سمے چاہیے، اور آرام کرنے کے لیے رات کا کتنا حصہ چاہیے ہمیں۔ یہ ہماری رچنا کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بالکل بڑے حساب سے بنایا ہے۔ تو اب اس چیز سے ہم سمجھیں، اس کائنات کے مالک دو نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، 33 کروڑ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی مالک ہے۔ آسمان میں دیکھو غور سے، ایک آسمان میں دو سورج نہیں چمکتے، ایک آسمان میں دو سورج نہیں چمکتے، ایک ہی چمکتا ہے۔ یہ عقل مند انسان کے لیے ایک پہچان ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک کے اشارے سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اگر چاہتا تو 4 سورج بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر چاہتا تو 4 سورج بنا دیتا، 10 سورج بنا دیتا، لیکن ایک بنایا۔ لہٰذا یہ سورج بھی ہمیں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں پوری کائنات کو چمکا رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ میں اس کے حکم کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں۔ اس پوری کائنات پر ایک خدا کی بادشاہت چل رہی ہے، ایک اللہ کی بادشاہت چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے۔ جیسے رات کے وقت میں ہم لوگ ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں، کیوں جلاتے ہیں؟ کام کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ اپنا پیپروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پینسل سے لکھ رہے ہوتے ہیں، یا ویسا گھریلو کام کر رہے ہوتے ہیں، نرے کام کر رہے ہو تو کتنی جو ہے دیکھیں ہم کتنی خلقت جاگتی ہے رات کو کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے۔ تو وہ کیوں جلاتے ہیں ٹیوب لائٹ؟ تاکہ روشنی میں کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک سورج سے پوری کائنات کو ہمارے لیے روشن کرتا ہے، روشنی پھیلا دیتا ہے تاکہ ہم کرم کریں۔
اور کرم کروانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں۔ تو اس دنیا کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ اندھیرا ویسے بھی اندھیرا ہے، سورج کو روز لے کے آنا پڑتا ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، سچائی کو دیکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی اس کائنات کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے۔ کیسے اندھیرا ہے؟ ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، تو لہٰذا اندھیرے میں ہے، سچائی سے بے ہوش ہے۔ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں مگر خود اپنی موت سے بے خبر ہوتا ہے، اندھیرا ہے۔ سچائی سے انسان اس قدر اندھا ہوتا ہے جیسے کوئی مردہ پڑا ہوا ہو، اس کے اندر سے آتما نکل گئی ہو، روح نکل گئی ہو، لیکن آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر سب کچھ ہے، مگر نہ وہ بول سکتا، نہ وہ دیکھ سکتا، نہ وہ چل سکتا، نہ وہ پکڑ سکتا۔ اسی پرکار سے اس دنیا کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے۔ اس دنیا میں انسان آنے کے بعد اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اس کی بدھی، اس کی عقل اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ دیکھتا ہے، مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، خود اپنی موت سے اندھا ہے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اس میں غور نہیں کرتا کہ وہ چاہ رہا ہے اس کو، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، تو لہٰذا وہ اللہ کی طرف سے مردہ ہوتا ہے۔ اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کا دھیان، پورا سب کچھ دنیا پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا ہے، موت سے بالکل بے خبر، اندھا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مردہ ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ایک سورج لے کے آتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے ہر روز، اسی پرکار اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب بھیجتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اس دھرتی پر روشنی میں آتا ہے، جیون کی سچائی کی ہوش میں آتا ہے، اور وہ کتاب آج کے دور میں قرآن مجید ہے جس کے ذریعے سے انسان جیون کی سچائی کی روشنی میں آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ جاؤ دنیا میں، سب کو عقل دے دی، سمجھ دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، سب کے اندر رچنا بنائی اپنی برابر، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، سب کے اندر ہے اللہ کی رچنا۔ جاؤ دنیا میں۔ اب جس نے دنیا میں میری طرف غور کیا، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، ارے مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کیا موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، یا بس یہی جیون ہے، کھائے کمائے مر گئے، پوری زندگی تباہی کوٹی، پوری جوانی گھلا دی محنت کرتے کرتے، اور جو کچھ مال اکٹھا کیا، مال دولت اکٹھی کی، اسے اوروں کے حوالے کر کے چلے گئے دنیا سے۔ کیا بس یہی زندگی ہے؟ انسان غور کرے، اس کائنات کی اصل کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، ادھر کوئی انسان دھیان لگائے اور غور کرے۔ جس نے غور کیا اور جس نے میری کھوج کی اور مجھے پا لیا، مجھے راضی کر لیا، جاؤ اسے ہمیشہ کا جیون ملے گا، پھر موت کے بعد جنت کا جیون۔ اور جو دنیا کی کھیل تماشے میں لگا رہا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا رہا ہیں، ہاں، اللہ کے انکار کرنے والے ہی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو روشنی میں نہیں لاتا، وہ اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں مرتے ہوئے، مگر وہ ہوش میں نہیں آتے۔ تو وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں، اسی لیے وہ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی پھیلاتے ہیں۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر انسان جیون کی پریکشا میں فیل ہو کر مر رہے ہیں، فیل ہو کر مر رہے ہیں۔ جو اللہ کی طرف دھیان نہیں دیتے وہ ساری زندگی کے سوئے ہوئے موت پر ہی جاگتے ہیں۔ سب کو جیون کا سمے ملا ہے، جس انسان نے اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، اللہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنی رچنا کے آدھار پر۔ جس نے اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، ہاں، وہ ساری عمر کا سویا ہوا جب موت پہ جھٹکا لگتا ہے تب جاگتا ہے۔ ہاں، پھر اسے ہوش آتا ہے کہ واقعی جس مقصد کے لیے جیون ملا تھا میں نے ادھر دھیان بھی نہ دیا، ادھر میں نے غور بھی نہ کیا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے مرنا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ مالک ہے، دنیا میں اسے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں،
جانتا ہے ہر انسان، مگر میں نے کوئی غور نہ کیا، میں اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا۔ میں نے اللہ کی ناشکری کری، اس نے مجھے جیون دیا، اس نے مجھے نعمتیں کھلائیں، سب کچھ کیا، میں نے اس کی ناشکری کی۔ ہائے میں ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گیا ہیں، میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گیا۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، پہلے ہی غور نہ کیا۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اللہ کے ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ کی دین کی سچائی کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ دل سے یقین کرنے والے نہیں ہیں، سچائی کو دل سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر دل سے مانیں تو اللہ ایمان عطا فرما دے۔ زبان تک تو ہے انسان کے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں، میں سچا ہوں، سچائی پہ چلنے والا ہوں، مگر دل سے سچائی کو نہیں مانتے لوگ۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ سچائی کا مذاق اڑانے والے ہیں، سچائی پر غور کرنے والے بہت کم ہیں۔ کس کو نہیں پتہ مجھے مرنا ہے؟ ہر انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر بھی غور نہیں کرتا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ جس مالک نے جیون دیا ہے میں اس کو راضی کروں، اس کی طرف غور کروں۔ شیطان نے کہا تھا کہ بہت تھوڑے سے بندے ہوں گے تیرے جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، جو تیرے لیے سب کچھ لٹا دیں گے، سب کچھ لگا دیں گے، ساری طاقت لگا دیں گے، عقل کی، دماغ کی، سب طاقت لگا دیں گے، شریر کی طاقت، وہی تجھے پائیں گے، تیری سیدھی راہ میں آ پائیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ تو یہ بات آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں واقعی میں کہ زیادہ تر لوگ دھرتی پہ گمراہ ہیں، اور جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ جتنے بھی عام مسلمان دین سمجھ کر چل رہے ہیں، دین سمجھ کر چل رہے ہیں، اصل میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بنا سمجھے قرآن کو پڑھنا، بنا سمجھے نماز پڑھنا، اللہ کے دین کا کام بنا سمجھے کرنا، دنیا کا کام سمجھ کے کرنا، بڑی لگن سے کرنا، محنت سے کرنا، دل سے کرنا، اللہ کے کام میں لاپرواہی کرنا، یہ اصل میں دین نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ۔ تو یہ جتنے بھی لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، میں تو آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، ان کے راستے پہ میں نے چل کے دیکھا بہت دن، مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سب سے بڑی سنت ہمارے نبی کی کیا ہے؟ اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ، اللہ کا علم حاصل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو جب تک انسان اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی فکر نہ لے گا، علم حاصل کر کے اسے نہ پھیلائے گا، اللہ ایمان کا راستہ نہیں کھولے گا۔ یاد رکھیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، کیونکہ اس پہ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ دنیا میں تو ایک مکان بن گیا، دوسرے کی تیاری، تیسرے کی تیاری، بس دین میں جہاں پڑے ہوئے ہیں سوچتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس جو دین ہے بس یہی دین ہے بس خالی۔ تو اس طریقے سے جب انسان کوشش نہیں کرتا تو شیطان انسان کو پھنسا لیتا ہے، جبکہ جیون ملا ہے کہ اللہ کے لیے کوشش کرنا، اسے راضی کر کے آنا۔ انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی جماعت میں جایا کرتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے ایسے قرآن پڑھتے تھے بنا سمجھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے غداری ہو گئی، ناشکری ہو گئی کہ تمہاری ساری طاقتیں اللہ کی دی ہوئی دنیا پہ لگ رہی ہیں اور اللہ کے دین کے لیے تم فراڈ بازی کر رہے ہو، تو ایمان پھر کیسے ملے گا؟ اور یاد رکھیں، مرنے کے بعد ایمان والا ہی کامیاب ہوگا۔ فراڈ گیری کر کے کبھی انسان کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں فراڈ گیری نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ جب ہمیں کھوٹا سکہ، نقلی نوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی نقلی ایمان پسند نہیں ہے۔ کھرا ایمان پیدا کریں، زندہ ایمان پیدا کریں۔ تو یاد رکھیں، اللہ اس کائنات کا مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہی جیون کی سچائی ہے۔ دنیا میں ادھر ادھر مت بھٹکو، سچ یہی ہے، اسی پر غور کرو اور جیون کی حقیقت کو پہچانو، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اور سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ اللہ کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور وہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔